بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ موتا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ غزوہ موتا جمادی الاول 8 ہجری بمطابق اکتوبر 629 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس جنگ میں رومی فوج سے مقابلہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خط حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا اس کو حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ حاکم موتا کا نام شرجیل بن عمر غسانی تھا۔ شرجیل بن عمر غسانی نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اس کی اطلاع ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کشی کا حکم دیا تھا۔ یہ جنگ موتا کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ یہ قصبہ ارض بلقاء میں واقع تھا۔ اسلامی لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ میں بذات خود مقام شینۃ الوداع تک تشریف لے گئے تھے۔ جنگ موتا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالار لشکر پہلی بار غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ جنگ موتا میں سب سے پہلے اسلامی پرچم حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے سپہ سالاروں کی شہادت کے پیش نظر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔ اسلامی لشکر کو شارف کے مقام پر اطلاع ملی کہ ان کے مقابلے میں شرجیل بن عمر بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ شرجیل بن عمر 1,00,000 فوج لے کر مقابلے کے لیے کھڑا تھا۔ مشارف کے مقام پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا: ہم کفار کے اعداد و شمار کے ساتھ نہیں لڑتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس دین کے لیے لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ نتیجہ 2 نیکیوں میں سے ایک حاصل ہوگی، فتح ہوگی یا شہادت میسر آئے گی۔ اسلامی لشکر مہات میں باہمی مشاورت کے لیے 3 دن ٹھہرا رہا۔ اسلامی فوج اور مشرکین کی فوج کے درمیان موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا تھا۔ شرجیل بن حسنہ کی مدد کے لیے ہرقل شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر آیا تھا۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کی فوج کفار کی فوج سے 83 گنا کم تھی۔ مسلمانوں نے میمنہ پر حضرت قطیہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ اسلامی لشکر کے قلب کے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلامی لشکر کے میسرہ کے سردار حضرت عبابہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلامی لشکر میں سب سے پہلے شہید حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی لشکر کا علم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ جب آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا سنبھالے رکھا، لیکن جب بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو انہوں نے اسے اپنی گود میں 2 زانوؤں کے درمیان تھامے رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے شہادت قبول کی لیکن پرچم نیچے گرنے نہیں دیا۔ آپ نے شہادت تک کل 90 زخم کھائے تھے، ان میں سے 50 زخم تلوار کے تھے۔ آپ نے 33 سال کی عمر میں شہادت کا مقام پایا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً شہادت کی خبر سنا دی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیار کا خطاب دیا، جس کے لغوی معنی جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا تھا: میں نے جنت میں یاقوت کے 2 بازوؤں کے ساتھ فرشتوں کے ہمراہ پرواز کرتے دیکھا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر کا علم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ آپ کی شہادت کے بعد اسلامی لشکر کا علم حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اسلامی لشکر نے حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری قبول کر لی تھی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہیں، یہ ذمہ کسی اور کے سپرد کرو، اس کے لیے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تھا۔ اسلامی پرچم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر 12 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ان تینوں سالاروں کی شہادت کے متعلق یہودی نعمان نے یہ الفاظ کہے تھے: جب انبیاء بنی اسرائیل کسی کو سپہ سالار بنا کر کہتے تھے کہ وہ شہید ہو جائے گا تو اس کی جگہ فلاں سپہ سالار ہوگا تو فی الواقع وہ ہو جاتا تھا۔ جنگ موتا سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے 2 ماہ بعد جنگ موتا میں شرکت کی تھی۔ غزوہ موتا 7 دن جاری رہا۔ جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔